کوئی شخص ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے بدلے ہم اگر عمرہ کریں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ سائی میں بھاگنے کے کوئی حکم ہی نہیں ہے، تو آپ نے خود بنایا ہے کہ بھاگنا ضروری ہے۔ وہ سب لائٹوں کے درمیان میں بھاگنے کا کوئی حکم نہیں ہے، تو جاہل لوگ ہیں جو بھاگتے ہیں، تیز تیز چلو۔ ہم 3 بھائی ہیں، 3 بندوقیں والد صاحب نے لے کے دی تھیں، ایک بندوق فروخت ہوگی، جو باقی بچی وہ میراث میں تقسیم ہوگی۔ کل تو پوچھا تھا آپ نے، پھر آ گئے۔ اچھی روزگار کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم 1000 دفعہ روز۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو آفی کیا ہوتا ہے؟ آفی بولے تو حرام ہو جاتی، مجھے نہیں پتا آفی کیا ہوتا ہے، یا امی لکھا ہے تم نے، پتہ نہیں، پہلے وضاحت کرو نا، پھر کہتے ہیں جواب مبہم ہے۔ جب سوال مبہم ہے تو جواب تو مبہم ہوگا۔ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہٹلر نے بھی اپنے وقت میں ظلم کیا تھا، چنگیز خان نے بھی کیا تھا، تاتاریوں نے بھی کیا تھا، لیکن یہ ان سے بھی بڑے ظالم بھی تھے۔ تو دعا کریں اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی، کشمیریوں کی مدد کریں، ان کی حفاظت کریں اور ان کی نصرت کریں، اور ان کے دشمنوں پہ اللہ اپنی قدرت سے عذاب نازل فرمائیں۔ ہم تو ما سوا دعا کے کچھ نہیں کر سکتے، اور دعا بھی پتہ نہیں ہم دل سے کرتے ہیں یا دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ لوگ سمجھیں ہمیں بڑی ہمدردی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں مدرسے میں داخلہ لینا ہو تو اپنے ملک میں سفارت خانہ سعودی سے رابطہ کریں۔ اگر بیوی اجازت دے اور 2 سال کے لیے ہم نوکری پہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کرو، 2 سال تک ایک عورت کا اکیلے رہنا بہرحال خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کوشش کریں، کبھی سال میں آپ چھٹی چلے گئے، کبھی اس کو بلا لیا۔ کہتے تھے کہ آپ کے والد تو بہت بڑے عالم تھے، میں تو خیر عالم نہیں ہوں، آپ کا بیٹے، ہاں میرے بیٹے بھی الحمدللہ کلیت شریعہ کا فارغ ہے، عالم ہے، باقی اللہ جب کسی سے کام لے گا اس وقت ہی ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ وہ اللہ کا شکر ہے عالم ہے۔ میں نے تو پرائمری بھی نہیں پڑھی، اس نے تو یونیورسٹی میں باقاعدہ علم حاصل کیا ہے۔ اللہ جب چاہیں گے تو اس سے بھی کام لے لیں گے۔ امام مہدی پہلے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، کتنا فرق ہوگا اللہ اعلم۔ اگر لڑکے کی شادی زبردستی کی گئی، وہ بیوی سے کوئی تعلق بھی نہ رکھے، سالوں بھر ماں باپ کے کہنے پہ، بہرحال عورت کو ایسے آدمی سے طلاق لینی چاہیے۔ جب تعلق ہی نہیں رکھتا تو شادی کا کیا مطلب ہے؟ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، 3.5 واشے چاندی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کیا ہے، توبہ بھی کرو اور 10-20 ریال صدقہ بھی کرو، اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچو۔ ایک تو حیض جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى، وہ اذى ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، تکلیف ہے۔ اور دوسرا طب بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آدمی اپنی عورت سے حیض میں جماع کرتا ہے، اس کو یا عطشک ہو جائے گی یا سوزاک ہو جائے گی، پھر اس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ کراچی سے ایئرپورٹ سے احرام باندھا، تھکن کی وجہ سے احرام کے ساتھ سو گئے، نیند میں سر پہ کپڑا کچھ نہیں ہوتا، سو گئے، کوئی حرج نہیں۔ طواف میں اگر چکر بھول جائے، بس اللہ قبول کرے گا، کوشش کرو گنتے رہو انگلیوں میں۔
اگر کندھا ننگا کرنا بھی بھول گئے جرمانہ کوئی نہیں، لیکن سنت کے ثواب سے تو محروم ہو گئے۔ عمرے کے بعد بال نہیں کاٹے، رات کو منہ اور سر پہ ڈھانپا بھول کی وجہ سے بال نہیں کاٹ دم، پھر کاٹے بھی ہیں کہ ابھی تک صرف مسئلے پوچھ رہے ہو؟ اگر کاٹے ہیں تو پھر صدقہ کر دو، نہیں کاٹے دم پڑ گئی، اور بال بھی کاٹو، جب تک نہیں کاٹو گے گناہ ہوتا رہے گا۔ نفلی طواف کرتے ہوئے حتیم میں نفل نہیں، طواف کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ اگر طواف میں کندھا نکالنا بھول گئے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ ہم علی پور سے آئے، جتنے میں احرام نہیں باندھا، دوسرے دن مسجد عائشہ سے احرام باندھا، بالکل دم ہے۔ دم یہاں مکے میں دینا ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں۔ غلطی تم مکے میں کرتے ہو، جرمانہ پاکستان میں دو گے۔ یہ کوئی کورٹ ہے دنیا کی عدالت؟ میں نے عمرہ کر لیا ہے، دوسرا کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہو، لیکن سر پہ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ بہرحال نشے والی چھالی، بعد نشے والی جو چیز بھی ہے، کل مسکر حرام قلیلہ و کثیرہ حرام، ہر منشی چیز جو ہے وہ حرام ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے یہ دلیل نہیں ہوتی۔ آج کل تو بڑے بڑے شرابی ہیں، روز شراب پیتے ہیں، ان کو نشہ شراب سے بھی نہیں چڑھتا، تو پھر شراب حلال ہو جائے گی۔ بہت سارے میں بڑے بڑے لیڈروں کو جانتا ہوں جو تقریر کے دوران میں بھی شراب پیتے رہتے ہیں، بس احتیاط اتنا کرتے ہیں کہ وہ شراب ایسی ہوتی ہے جیسے ہوا نہیں آتی، جانی واکر وغیرہ ہوتا ہے سفید قسم کا، وہ پیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسلام نافذ کریں گے، اپنے 6 فٹ کے بدن پہ کیا نہیں ہے، ملک میں کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے، کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے بدن پہ اسلام نافذ نہ کر سکے، اپنے گھر میں نافذ نہ کر سکے، وہ کون کرے گا؟ یہ تو باتیں ہیں۔ پہلی دفعہ عمرے پہ آئے، احرام نہیں باندھے، جنانہ گئے، احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ پہلی دفعہ عمرے پہ تشریف لا رہے تھے، احرام نہیں باندھا، تو کرنے کیا آ رہے تھے آپ؟ یعنی یہاں کعبہ شریف آپ کے لیے اداس تھا، یا مکے والوں نے خط لکھا تھا کہ ہمیں چہرہ دکھا جاؤ، مہربانی کرو؟ پہلی دفعہ آ رہا ہے، عمرہ نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا تو اور کیا کیا ہے؟ جنانہ نے عمرہ کیا، کیا ہو گیا؟ وہ تمہارا اصل عمرہ تو کیا نا۔ دم بھی ادا کرو اور استغفار بھی کرو، جس عمرے کے لیے تم آ رہے تھے وہ تو تمہیں نہیں ملا۔ میں 14 دن کا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی، اب بڑے ہو گئے تو ان کے لیے خیرات کرو، صدقہ کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، حج کرو، قرآن پڑھ کے بخشو۔ پہلے کسی نے عمرہ کیا تھا، اب بغیر احرام دم پڑ گئی، چاہے 100 دفعہ بھی آئے، 100 دفعہ جب میقات سے گزرے گا احرام باندھے گا۔ میری بہن کے جسم میں جادو کے اثرات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ آپ ہر بیماری کو بھی جادو بنا دیتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتہ لگا ہے کہ جادو کے اثرات ہیں؟ وہ ذرا مجھے نشانی تو بتاؤ کہ جادو کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کی شادی نہ کرو تب بھی اس کو جادو سمجھا جاتا ہے، وہ بیمار تو ہوگی نا بیچاری۔ اچھا، لڑکیوں کا حیض خراب ہو جائے، وقت پہ نہ آئے، اس کو بھی وہی تکلیف ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں، اب وہ کہیں گے جادو ہو گیا، جن آ گیا۔ کوئی جن نہیں ہوتا، نہ کوئی جادو ہوتا ہے، سب بکواس ہے۔ اگر شادی نہیں کی، شادی کر دو، جن نکل جائے گا، جادو بھی نکل جائے گا۔ ورنہ سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلاؤ اور پلاتے رہو، ایسے بس جادو کا اثرات ہیں۔ کہاں سے پتہ لگ گیا جی آپ کو اثرات ہیں؟ یہ تو چکر بنایا ہوتا ہے عاملوں نے۔ وہ بالکل جی آپ پر تو جادو کا بڑا اثر ہے۔ بھئی کوئی نشانی بھی تو بتاؤ نا جادو کے اثر کی۔
میرے بہن کا رشتہ چاچے کے بیٹے سے ہوا تھا. چاچے کے بیٹے نے میرے والد سے بدتمیزی کی، جس کی وجہ سے میرے والد نے چاچے کو فون کیا کہ اگر تمہارے بیٹے کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں تو مجھ پہ بیوی طلاق ہے. 15 سال گزر گئے، اب مسئلہ پوچھنے آئے ہو. ماشاء اللہ، اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھو. ابھی 15 سال گزر گئے، ایک سال اور گزار دو. میں اکرم خان، میں پریشان ہوں. شادی ہوئی، ایک بیٹا بھی ہے، بیوی میکے چلی گئی، لانے کی کوشش کی، دوسری شادی کی، اولاد نہیں چاہیے تھی، یہ شادی ختم ہو گئی. بہرحال اللہ آپ کی مشکلات حل کرے. 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا. پہلی میکے چلی گئی، دوسری سے اولاد نہیں. تم کسی قابل ہوتے تو پہلی گھر کیوں جاتی؟ اللہ کے بندے، جب آدمی ہو ہی نہ مرد تو شادی کرنے کا کیا شوق ہے؟ توبہ کرو. کیوں لوگوں کی لڑکیوں کو ذلیل کرتے ہو؟ ہمت ہے، طاقت ہے. اس طاقت کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے حقوق ادا کر سکتا ہو. طاقت معنی صرف یہ نہیں کہ اس کو روٹی دے، مکان دے دے. میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، امی کے پاس ہوں، 2 بیٹیاں ہیں. جب سے دوسری لڑکی ہوئی ہے آنا بھی چھوڑ دیا ہے، گھر لے کر بھی نہیں جاتے، مار پیٹ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ساس نے گندا علم کرایا. بہرحال میری بیٹی، توبہ کرو، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو، استخارہ کرو، اگر ہو تو پھر طلاق لے لو. جب خاوند رکھتا ہی نہیں ہے تو بیوی بننے کا فائدہ. امام بن کے نماز پڑھانے کے لیے جبہ پہننا ضروری ہے. یہ تو اسی ملک کا ایک اعزاز ہے، ورنہ تو قمیض بھی نہ ہو تو امام بن سکتا ہے. حضور کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کو قرآن شریف بہت آتا تھا، تو اس کو صحابہ نے امام بنا دیا. تو بعد میں عورتوں نے شکایت کی کہ امام صاحب کو چادر تو خرید کر کے دو، تو پیچھے سے ننگے ہوتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں. غریب تھا نا بیچارہ، اس کے پاس چادر کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا. تو صحابہ نے چندہ کر کے پھر اس کے چادر لے کے دی. تو نماز تو ہو جاتی. یہ تو اعزاز ہے اور حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب نماز کے لیے آؤ تو بن ٹھن کے آؤ. پینٹ شرٹ میں بھی امام بن سکتا ہے. ہاں، ان کا بن سکتا ہے جب پیچھے نیکر والے ہوں. جیسا امام ویسے مقتدی. ملتزم پہ عورتیں جاتی ہیں مشکل سے اور مردوں کو، تو بھائی آپ اپنی عورتوں کو خود سمجھائیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رش ہو نہ جائیں، موقع ملے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر لیں. میں نے حج کے دوران عرفات میں میرے دانتوں ہونٹوں پہ چمڑا میں نے کاٹ لیا، کچھ نہیں ہوتا. مدینے سے واپسی پہ جب ہم احرام کی حالت میں تھے، میں نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کے نیچے سے چمڑا بڑا ہوا تھا کاٹ لیا، وہ بھی کچھ نہیں ہوتا. میں جہاں انڈیا میں کام کرتا ہوں، 45 دن کی اس نے تنخواہ نہیں دی، نوکری چھوڑ دی. اللہ آپ کی مشکل حل کرے، اور کیا کر سکتے ہیں. جین پینٹ وغیرہ سب پہن سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز میں مسلمانوں والا لباس پہنو. ٹک ٹاک پتہ نہیں، سوشل میڈیا میں پتہ نہیں میاں بیوی یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں فتنہ ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو. اگر صفا مروہ میں غلطی سے 7 کے بجائے میں نے 14 چکر لگائے، جو 7 صفا کے ہو گئے، 7 سزا کے ہو گئے. پہلے مسئلہ پوچھ لیتے تو سزا نہ بھگتتے. میں نے عمرہ کر لیا ہے، لیکن طائف زیارت کی واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے. ایک کے لیے ایک عمرہ 10 کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر تمام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور آقا انعامدار بھی زندہ ہیں، اور جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں. جو عورت والدین اور شوہر کے سامنے تیز زبان بولے، اللہ معاف کرے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے.
تم ایسا کرو کہ 2 رکعت پڑھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرو۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک عورت آئی، حضرت تھانوی کا ہی واقعہ ہے شاید، اس نے کہا جی کہ میرا خاوند بس گھر میں آتے ہوئے گالیاں شروع کر دیتا ہے اور بڑے گندے گندے بکواس کرتا ہے، پھر میں بھی تنگ آ کے شروع ہو جاتی ہوں، مجھے کوئی تویز دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تویز تو میں دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں حضرت نے کچھ لکھ دیا، کہا ایسا کرو کہ یہ تعویذ جو ہے نا اپنے پاس محفوظ رکھو، جب خامد کے آنے کا وقت ہو نا تعویذ کو دانتوں میں دبا لینا اور یہ نکالنا نہیں ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ 5-6 دن کے بعد آئی، اس نے کہا حضرت میں مٹھائی بھی لائی ہوں، اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے، اب تو خامد مجھے گالیاں نہیں۔ اس نے کہا تم جو نہیں دیتی ہو وہ بھی نہیں دیتے، تمہاری زبان جب بند ہو گئی تو اس کی خود بخود بند ہو گئی، پہلے تم بکواس کرتی تھی تو وہ بھی کرتا تھا۔ صدقے کا مال غریبوں کو دیا کریں، فقیروں کو، مستحق لوگوں کو۔ نماز میں جو خیالات آتے ہیں اللہ نے معاف کیے ہیں، پھر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم باب الفات پہ جب آتے ہیں تو باب الفات پہ جوتے اتاریں، شار ابراہیم پہ کیوں اتاریں؟ ہمارے امام بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ بیماری کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی، ان کی طرف سے ہم کر سکتے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میلاد منایا جائے، وہ کہتے ہیں تو کوئی حدیث مبارک تمہیں نہیں ملی، اب جلال الدین سیوطی پہ چلے گئے۔ عجیب آدمی، کوئی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے؟ وہ تو صوفی آدمی تھے، صوفی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرا بھائی حضور ہمیشہ سر پہ کپڑا رکھتے تھے، ہمیشہ، اور نماز تو کبھی سر ننگے آپ نے پڑھائی نہیں مغیر احرام میں۔ کل خوانی کرنا بدعت ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قیامت 30-40 سال میں آنے والی ہے، تو تم تیاری جلدی کر لو نا، توبہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اعمال صالحہ کرو، پتہ ہے کل آ جائے۔ دو سوروں کون 2 سوروں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ حتیم میں جب کھڑے ہوں گے تو آپ نماز کعبے کی طرف پڑھیں، کیونکہ کعبہ جو سامنے ہے۔ یہ کوئی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے پاس آ کے کہا کہ میں نے بیوی کو 3 طلاق دیا، نہیں ہوئی، یہ غلط بات، کوئی حدیث نہیں، بلکہ ایک حدیث میں حضور غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ میں بھی موجود ہوں پھر بھی تم ظلم کرتے ہو۔ تو اگر 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھی تو ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ پھر آپ کہہ رہے بابا ایک جاؤ، ناراض ہونا دلیل ہے کہ 3 کی 3 ہے۔ اگر 5 نمازیں قضا ہو گئیں توبہ بھی کرو اور 1 دن میں ادا کر سکتے ہو۔ ہاں حضور نے فرمایا کہ من احدث محدثا او آوى محدثا، جو خود مدینے میں بدعت کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی اور لوگوں کی بھی لعنت۔ ایک مولوی صاحب نے کہتے ہیں کہ قرآن میں 2 مرتبہ طلاق دینے کا حکم ہے،
جب آپ 2 طلاق دیں گے تو تیسری حیض کے دن کے بعد خود ہی ہو جاتی ہے، تو تیسری تو ہو گئی نا، 3 ہوئی اور 2 تو نہ ہوئی نا۔ کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں 2 ہیں، پھر کہتے ہو تیسری خود بخود ہو جاتی ہے۔ قرآن میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے۔ اگر ہم مکے میں 1 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں 1 درخت لگ جاتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میرا ماموں ہے، وہ کہتے ہیں حضور روضے میں نہیں ہیں، یعنی میلاد شریف پہ تشریف لے گئے ہیں۔ نہیں، روضے میں نہیں ہیں تو روزہ کس بات کا ہے؟ ماموں کو ہسپتال لے جاؤ، ٹیکا شیکا لگواؤ، عقل خراب لگتی ہے۔